کہ مسلمان اس سرکار سے پریشان ہیں، وہ ظلم و ستم کے شکار ہیں، تو پھر وہ طبقہ خوش ہو جاتا ہے اور یہی ان کے ووٹ بینک کا سبب بن جاتا ہے۔ دلت سماج سے تعلق رکھنے والوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ مندر میں جا کر پوجا کر سکے۔ دلتوں کو یہ حق آج بھی نہیں دیا جاتا ہے کہ اس کی بارات، اس کا قافلہ کسی ایسی بستی سے گزر جائے جہاں برہمن رہتے ہوں۔ کسی دلت کو گھوڑا پر سوار ہو کر بارات جانے کی وجہ سے مارا جاتا ہے۔ دلت سماج سے تعلق رکھنے والے دلہا کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ گھوڑا پر سوار ہو کر اپنی شادی کر سکے۔ بڑے بڑے ٹی وی چینل، اس کے اینکر، بلکہ یوٹیوبر اور جرنلسٹ بھی انسانوں میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انسانوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنہوں نے مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع فراہم کیا، اسکرین پر ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم، خواہ وہ یوٹیوب ہو، فیس بک، ٹویٹر اور سبھی جگہوں پر آپ لوگ روزانہ مجھے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، اپنا رد عمل اور فیڈ بیک دیتے ہیں، لیکن آج پہلی مرتبہ مجھے آپ کے بیچ آنے کا موقع ملا ہے اور یہ میرے لیے فخر کا لمحہ بھی ہے۔ میں گزارش کروں گا ان تمام دوستوں سے، ان تمام لوگوں سے جو ادھر ادھر کھڑے ہیں، ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے آنے والے مہمانوں کا وہ پرتپاک استقبال کریں، اور استقبال اسی وقت ہوگا جب آپ گراؤنڈ میں آئیں گے، بیٹھیں گے اور پورے سکون کے ساتھ آنے والے ان مہمانوں کو سنیں گے۔ اسٹیج پر تشریف فرما جناب چندر شیکھر آزاد صاحب، ایڈوکیٹ ابوبکر سباق صاحب، مولانا منظر محسن صاحب، اور کچھ ہی دیر میں یہاں تشریف فرما ہوں گے معروف عالم دین اور خطیب مولانا عبید اللہ خان اعظمی صاحب، حضرت مولانا توقیر رضا خان صاحب، اور ہمارے بیچ تشریف لانے والے ہیں مفکر ملت، عالم اسلام کے ترجمان حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب۔ آج کا پروگرام ہو رہا ہے آل انڈیا ایکتا موومنٹ اور ایک اور تنظیم کے تحت، اور مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے آل انڈیا ایکتا موومنٹ کی جو یہ تحریک چلائی ہے وہ اس وقت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ پچھلے کئی ہزار سال سے ہندوستان میں انسانوں کو ذات پات کے درمیان تقسیم کر دیا گیا، ایک فلسفہ بنا دیا گیا کہ انسان کا ایک طبقہ وہ ہے جو سب سے اوپر ہوگا، انسان کا دوسرا طبقہ وہ ہے جو سب سے نیچے ہوگا، ایک آقا ہوگا، دوسرا غلام ہوگا، ایک کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہوگا، دوسرے کو تعلیم سے محروم رکھا جائے گا، ایک پوجا کرے گا، دوسرے کو مندر میں قدم رکھنے نہیں دیا جائے گا، ایک اپنا کام کرائے گا اور دوسرے کی حیثیت اس کے نوکر اور خادم کی ہوگی، اس کو اس کے سامنے بیٹھنے کی، اس کے سامنے کھڑے ہونے کی، اس سے برابر سے بات کرنے کی اہمیت نہیں ہوگی، جرأت نہیں ہوگی۔ پچھلے 3000 سال سے ہندوستان کے انسانوں کو، یہاں کی عوام کو تقسیم کیا گیا ہے اسی زمرے میں، اسی فرق میں، اور آج تک یہ سلسلہ جاری ہے اور اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی کے تحریک، ان کا مومنٹ اسی انسانی تفریق کو ختم کرنے کے لیے ہے۔ قرآن کریم نے واضح طور پر کہا ہے، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تمام مرد و عورت کی پیدائش، دنیا کے تمام انسانوں کی پیدائش صرف ایک مرد اور ایک عورت سے ہوئی ہے، اور ان کو مختلف قبیلوں میں، مختلف ذاتوں میں اس لیے بنایا گیا کہ محض ایک دوسرے کی پہچان ہو سکے۔ کسی کو کسی پر کوئی اہمیت نہیں ہے، کسی کو کسی پر کوئی فوقیت نہیں ہے۔ جتنا انسانی سلوک کا حقدار ایک ہندوستانی ہے، اتنا ہی ایک امریکن بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ امریکہ کو زیادہ اہمیت ہوگی اور ہندوستان کے انسان کی اہمیت کم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی گورا ہے تو اس کی ویلو زیادہ ہوگی اور کوئی کالا ہے تو اس کی ویلو کم ہوگی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی وزیر اعظم کے عہدہ پر فائز ہے تو اس کی حیثیت زیادہ ہوگی، اور کوئی وزیر اعظم نہیں ہے تو اس کی حیثیت نہیں ہوگی۔ بطور انسان سبھی انسان برابر ہیں، سبھی برابری کے حقدار ہیں، سبھی انصاف کے حقدار ہیں، سبھی آزادی کے حقدار ہیں، سبھی بھائی چارہ کے حقدار ہیں، کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی
برابری, ایکوالٹی, جسٹس اور انصاف سے آج بھی انسانوں کو محروم رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج بھی ایک سازش رچی جا رہی ہے کہ منو اسمرتی کا نظام نافذ کیا جائے, اور اس کے لیے آج کی تاریخ میں میڈیا کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. بڑے بڑے ٹی وی چینل, اس کے اینکر, بلکہ یوٹیوبر اور جرنلسٹ بھی انسانوں میں تفریق کرنے کی کوشش کرتے ہیں, انسانوں کو بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک طرف ان کا وہ نظریہ دکھاتے ہیں کہ وہ سب کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں, دوسری طرف ان کو اسی بنیاد پر جب مارا جاتا ہے, ستایا جاتا ہے, تو ان کی خبروں کو نہیں دکھایا جاتا. روزانہ ہندوستان میں کہیں نہ کہیں کسی دلت کو گھوڑا پر سوار ہو کر بارات جانے کی وجہ سے مارا جاتا ہے. دلت سماج سے تعلق رکھنے والے دلہا کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ گھوڑا پر سوار ہو کر اپنی شادی کر سکے. دلت سماج سے تعلق رکھنے والوں کو یہ حق نہیں دیا جاتا ہے کہ وہ مندر میں جا کر پوجا کر سکے. دلتوں کو یہ حق آج بھی نہیں دیا جاتا ہے کہ اس کی بارات, اس کا قافلہ کسی ایسی بستی سے گزر جائے جہاں برہمن رہتے ہوں, جہاں پر کاسٹ کے لوگ رہتے ہوں, ان سے محروم کر دیا جاتا ہے. اور یہ ٹی وی چینل والے ان خبروں کو نہیں دکھاتے ہیں, ان کو اسپیس نہیں دیتے ہیں, ان کو جگہ نہیں دیتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہ اگر ان خبروں کو جگہ مل گئی تو آپ بیدار ہو جائیں گے, دلت جان جائیں گے کہ سچائی کیا ہے, ان پر اتیاچار کیا ہو رہا ہے, ان پر ظلم کتنا ہو رہا ہے. دوسری طرف جب مسلمانوں پر ظلم ہوتا ہے, جب مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو اس کی نگیٹو خبریں ٹی وی چینلوں پر دکھائی جاتی ہیں تاکہ یہ میسج دیا جا سکے کہ اس سرکار میں مسلمان پریشان ہیں, وہ ظلم و ستم کے شکار ہیں. اور جب یہ میسج دیا جاتا ہے کہ مسلمان اس سرکار سے پریشان ہیں, وہ ظلم و ستم کے شکار ہیں, تو پھر وہ طبقہ خوش ہو جاتا ہے اور یہی ان کے ووٹ بینک کا سبب بن جاتا ہے. معروف عالم دین, مفکر اسلام اور عالم اسلام کے ترجمان حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب اسٹیج پر تشریف لا چکے ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ان کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے. آپ سب لوگ شاندار انداز میں مولانا کا استقبال کریں, زوردار تالیاں بجائیں, اور پتہ چلے کہ جمشید پور کی سرزمین پر مولانا نعمانی تشریف لائے ہیں ایکتا کا پیغام دینے کے لیے, انسانیت کا پیغام دینے کے لیے, انسانوں کے درمیان سے تفریق کو ختم کرنے کے لیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ جو مین اسٹریم میڈیا ہے, یہ جو ٹی وی چینل ہے, دلتوں کے ساتھ ہونے والے مسائل کو جگہ نہیں دیتے ہیں. ابھی حال ہی کی بات ہے, رام چرت مانس پر بہار کے وزیر تعلیم نے سوال اٹھایا اور کہا کہ اس میں ذات پات کو بڑھاوا دیا گیا ہے, اس میں عورتوں کے لیے گندے الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے. تو ٹی وی چینلوں پر اس ڈیبیٹ کو ہی روک دیا گیا. پروکتا کو بلا کر اینکروں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ رام چرت مانس پر آواز نہیں اٹھا سکتے, اس پر تنقید نہیں کر سکتے, ایک مذہبی گرنتھ ہے, ایک مذہبی کتاب ہے. جبکہ دنیا جانتی ہے کہ تلسی داس ایک ہندی کے ادیب تھے, اس کتاب کی حیثیت ایک ادبی ہے, اور اگر اس میں کچھ ہے تو لوگوں کو بولنے کا حق ہے. لیکن اس وجہ سے بولنے سے روک دیا گیا کیونکہ اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہوا ہے, اگر وہ سچ سامنے آئے گا, پوری باتیں سامنے آ جائے گی, تو پھر وہ دلتوں کو جس طرح اپنے ووٹوں کے لیے استعمال کرتے ہیں, ان کا وہ ووٹ بینک ختم ہو جائے گا. اس لیے وہ آپ تک سچائی کو پہنچنے سے روک دیتے ہیں. اور ایسے کئی سارے مسائل ہیں, روزانہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے, لیکن ان چیزوں کو میڈیا میں جگہ نہیں دی جاتی ہے. اور اگر کوئی جگہ دیتا ہے تو اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے. میڈیا کا طبقہ پوری طرح چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی غلط شبیہ کو پیش کرو. ابھی کل کی بات ہے, دلی میں انیش راج نام کے ایک بدماش نے ایک پولیس اہلکار کا قتل کر دیا.
उस अनीश राज बदमाश की इतनी जुर्रत कि उसने पुलिस एहलकार का मार दिया और 5 दिनों बाद अस्पताल में भर्ती होने की वजह से उस पुलिस एहलकार की मौत हो गई। ये खबर जब आई तो उसका नाम अनीस था, चुनांचे तमाम टीवी चैनलों वालों ने खबर चलाना शुरू कर दिया कि मोहम्मद अनीस नाम के जिहादी ने पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर दिया। आज तक सुदर्शन न्यूज, TV9 भारत और इस तरह के जितने बड़े बड़े चैनल हैं, सब ने यही खबर चलाई कि मोहम्मद अनीस नाम के जिहादी ने पुलिस ऑफिसर का कत्ल कर दिया। फिर पुलिस को वजाहत देनी पड़ी कि वो मोहम्मद अनीस नहीं बल्कि वो अनीस राज है, वो मुसलमान नहीं है और इस मामला को कम्युनल रंग देने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे माहौल खराब होगा। तो ये पूरी मीडिया में एक मुहिम चलाई जाती है कि सच्चाई को छुपाया जाए और जो सच्चाई नहीं है उसको दिखाया जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया को पूरा कंट्रोल किया जाता है, डराया जाता है। जो लोग सच लिखते हैं, हम जैसे लोग जब खबरें दिखाते हैं तो हमें वार्निंग दी जाती है, पुलिस का फोन आता है, नोटिस आती है और कहा जाता है कि आप इन खबरों को नहीं दिखा सकते। इसी झारखंड की सरजमीन की बात है, नुपुर शर्मा मामले में जब एहतजाज हुआ और रांची में एहतजाज कर रहे एक बच्चे मुदस्सिर को पुलिस ने फायरिंग करके शहीद कर दिया। उसकी वीडियो जब ट्विटर पर डाली गई तो मिनिस्ट्री ने ट्विटर के जरिए तमाम एक्टिविस्ट को, यूजर्स को नोटिस भेज दिया कि इसमें वायलेंस है, आपको ये वीडियो अपने ट्विटर हैंडल से हटानी होगी। तो हमें सच दिखाने से रोक दिया जाता है। कानपुर की मिसाल सामने है। कानपुर में नुपुर शर्मा के मामले पर एहतजाज हो रहा था। खबरें टीवी चैनलों पर यह दिखाई जा रही थी कि मुसलमान पत्थर फेंक रहे हैं, पुलिस एहलकारों पर मुसलमान पत्थर चला रहे हैं। वहां से रिपोर्ट आई, मेरे पास एक वीडियो आई और मैंने अपने ट्विटर हैंडल पर उस वीडियो को शेयर किया और लिखा, इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि बहुसंख्यक समाज के लोग पत्थर चला रहे हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, क्या पुलिस कार्रवाई करेगी? तब मेरे ही खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है। मिल्लत टाइम्स को नोटिस भेज दी जाती है, कभी मिल्लत टाइम्स के YouTube चैनल को बंद कर दिया जाता है, कभी फेसबुक पेजेस को बंद कर दिया जाता है, कभी ट्विटर की रीच को रोक दिया जाता है। ये सब इस वजह से कि हम सच्चाई न दिखा सके, हम दलितों पर होने वाले अत्याचार को दुनिया के सामने पेश न कर सके, हम मुसलमानों की मनफी छवि पेश करने वाली खबरों को न दिखा सके, हम सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। लेकिन इन लोगों को याद रखना चाहिए कि अगर कोई डर कर जीता है तो जीता नहीं है। एक जर्नलिस्ट का, एक सहाफी का काम होता है सच्चाई दिखाना, हकीकत को दुनिया के सामने पेश करना, अंधविश्वास का शिकार नहीं होना, किसी के चरणों में गिरना नहीं। और फैज अहमद फैज ने कहा है कि हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। और राहत इंदौरी का शेर कहकर मैं अपनी जगह लूँगा क्योंकि मेरे पास पर्ची आ चुकी है और जो आज के मेहमान कराम हैं वो तशरीफ़ ला चुके हैं कि शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, जो शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं हैं हम, इन आधियों से कह दो क्या औकात में रहे। शुक्रिया, खुदा। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है, हमारी आप माली मदद करें।